رحمتہی اور دی رحمت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشیاں منایا گیا. بڑی خوشی منائی جائے. علماء نو اگے بلاؤ کہ بلا حضرت علامہ مولانا نوید صاحب، حضرت علامہ مولانا عتیق صاحب دامن ذلو، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے. علماء ادھر آ جاؤ قبلہ آپ ادھر آؤ. علماء دا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ. فرمایا عالم دین دے چہرے بل تکنا عبادت ہے. عرض کی تھی حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا ومن زار عالمن فقد زارنی. جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کی تھی اس نے گویا میری زیارت کی. وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَقَدْ صَافَحَنِي. جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے اس نے گویا میرے نال مصافحہ کیتا ہے. وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَدْ جَالَسَنِي. جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے. نصیباں والے ہو علماء دا دیدار کر رہے. فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نو فرما دے. کلام اگے ہے. اے محبوب انہاں لوکاں نو فرما دے بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو وبرحمتہ اور دی رحمت ہو فبذلک فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا کرو. نہیں انج نہیں، اچھی آکھو سبحان اللہ. اے جڑے فرنٹ سیٹ والے تسی بھی آکھو سبحان اللہ. مچل کے بیٹھو حضور تے میلاد دی محفل ہے، اچھی آکھو سارے سبحان اللہ. مینوں 28-29 سال ہو گئے نے خطاب کر دیا، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مرتا نہیں ویکھیا. تے جے ایک کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے اتنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں. مچل کے بیٹھو بھائی، تہاڈی مہربانی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لوکاں نو فرما دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے او دی رحمت ہوے فبذلک فلیفرحوا پھر خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، اے او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے. پڑھے لکھے حضرات تسی بیٹھے ہو، علماء دے قدمین تے ہاتھ رکھ کے جملے دین لگا. اللہ سانو پیا دسدا ہے تے جدوں تواڈے تے فضل ہوے تے جدوں اللہ دی تواڈے تے رحمت ہوے پھر خوشیاں منانیاں. تو جو ہے پتہ چلیا جدے تے فضل ہوئے گا تے جدے تے رحمت ہوئے گی وہی خوشیاں کرے گا. جدے تے فضل نہیں نہ ہوندا یا جدے اتے رحمت نہیں ہوندی. میں ویکھیا بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر بڑے بڑے علماء میلاد تے کیڑے تے کردے نظر آؤں گے لیکن میلاد مناتے نظر نہیں آؤں گے. رب کعبہ دی قسم تے جدے تے فضل ہو جائے تے رحمت ہو جائے او پاویں ریڑی بان والا ہی کیوں نہیں او بھی میدان وچ نکل کے آکھے گا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. پتہ چل گیا خوشی اس منانی ہے جدے تے فضل ہویا ہے، جدے تے رحمت ہوئی ہے. حالانکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین. اللہ خوشی منانے والے نوں پسند نہیں کردا، لیکن جتھے فضل تے رحمت دے حصول دی گل لائی ہے نا اللہ فرمایا خوشی مناؤ. میں علماء واسطے جملے دین لگا ہوں سکتا کو آکھے تسی یہ کیڑی گل کیتی ہے. اس آیت دے اندر شیخ محقق نے اس آیت دے متعلق فرمایا یہ آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد کی طرف منسوب ہے. اس آیت کے اندر جار مجرور دا تکرار حروف جارہ دا پہلا حرف با دے وچ تکرار نال آیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک. علماء اہل نکات فرماندے نے حروف جارہ دا کوئی حرف اگر آیت دے شروع وچ آ جائے اللہ اوتھے تاکید ارشاد فرماندا ہے، یعنی اللہ شروع وچ تین تاکیداں دے رہا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فا ضمیر لیفرحوا امر
غائب الامر للوجوب، امر وجوب واسطے آیا ہے، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے میرا نبی تواڈے کول فضل بن کے آیا، رحمت بن کے آیا، یہ دی آمد تے خوشیاں مناؤ، یہ دی آمد تے خوشیاں مناؤ۔ ہے توجہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر ارشاد فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر میرا نبی تواڈے کول فضل بن کے نہ آندا تے تواڈے وچوں بہت سارے لوگ شیطان دے پیروکار بن جاندے، جڑے کہندے نے کیا نبی فضل ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ نے نبی نو عام فضل نہیں بڑا فضل بنایا، وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اگر میرا نبی تواڈے ول فضل بن کے نہ ہوندا تسی کھلی گمراہی چلا جاندے، پتہ چل گیا میرا نبی فضل اس واسطے وے کہ اللہ دا نبی سانو گمراہی تو بچان واسطے آیا، شیطان دے پیچھے لگن تو ہٹان واسطے آیا۔ میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی تسی ایک گل دا جواب تے دیو، خوشی 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 کر دیو، یہ تے منانی نہیں چاہیے، میں کہا خوشی دا اظہار نبی پاک دی سنت، خوشی ملے او دا اظہار کرنا حضور دی سنت۔ عقل اسلام نے فرمایا اللہ تانوں بیٹا عطا کرے، 7ویں دن دا عقیقہ کرو، پھر عقیقے وچ سنت طریقہ گوشت کرو۔ ہن جدوں عقیقہ ہوندا تے اسی کی کرنے ہیں، اسی رشتہ داراں نوں دعوت دے دینے، رشتہ دار ہوندے نے، اسی کپڑے بھی سوانے ہیں، گھر دی صاف صفائی بھی کرنے ہیں، پھر جدن عقیقہ ہوندا ہے نا اودن خوشی دا سما ہوندا ہے، پھر اسی کی کرنے صرف گوشت نہیں پکاندے، بریانی بھی پک دی، توجہ ہے تواڈی، اوتھے بریانی بھی پک دی، اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی، اگر گرمیاں ہون تے سپرائٹ تے کوک۔ مولوی صاحب نو پوچھو جدوں پتر دا عقیقہ ہوئے سنت طریقہ گوشت کیتا جائے، اے جتنے لوازمات گوشت تو علاوہ کیتے نے یہ سنت نے، واقعی گا پایا جے سنت نہیں نا تے نجائز بھی نہیں، کیونکہ سنت دا اظہار خوشی دا اظہار سنت ہے، لہذا جو کچھ بھی کیتا ہے یہ جائز ہے نجائز نہیں۔ میں کہا پاگلا اگر پتر دی خوشی چے کرے تے جائز نہیں تے جدا صدقہ اللہ تنو پتر عطا فرمایا ہے او دے آن تے انہیں لوازمات کریے دے نجائز کے میں ہو۔ پھر پتر جوان ہو جائے، آقا فرماندے نے پتر دی شادی کرو نا، مرد نو عورت مل جائے، عورت نو مرد مل جائے، چھوارے لٹا کے لوکاں دے منہ مٹھے کرو۔ کھجور نہیں آکھی کیونکہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ چ نہیں رہندا، چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنیا جائے، حضور فرمایا چھوارے لٹا کے لوکاں دے منہ مٹھے کراؤ، حالانکہ ہونا تے چاہیے سی جنوں خوشی مل رہی ہے وہ دا منہ مٹھا کرایا جائے، پر نہیں، آقا فرماندے چھوارے لٹا کے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ میں کہا پاگلا جے مرد نو عورت ملے، عورت نو مرد ملے، او چھوارے لٹا کے لوکاں دے منہ مٹھے کران، کہ جنوں کائنات دا والی ملے او شربت ملا کے مٹھیاں کھوا کے لوکاں دے منہ مٹھے کیوں نہ کراؤ۔ ہے توجہ؟ اور میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی ایک گل دا جواب دیو، میں کہتا سو اندر جدوں نبی پاک مکے چائے سن انہاں نبی دا میلاد منایا سی جڑا تسی مناندے ہو؟ میں کہا تو یہ دس دے جدوں نبی آئے سن ادوں اوتھے کافر کنے سن تے مومن کنے سن؟ اندر شاہ جی سارے کافر سن۔ میں کہا پاگلا پھر عقل کر، نبی دا میلاد مومن مناندے کافر نہیں مناندے، اے کافراں نہ ادوں منایا سی نہ اج مناندے، مومن ادوں بھی منایا سی اج بھی منا رہے۔ ہے توجہ؟ نہیں نبی پاک جدوں چلے گئے نے تو میلاد کر، جدوں حضور چلے گئے
کادا ملا میں کہا میرے نبی تے ایکو واری گئے سے تے کائنات دا نظام رک گیا سی حضور فرماندے میں معراج تے چلیا کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اللہ کرے گل تواڈے اندر چلی جائے کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی میں سیر کر کے واپس آیا کیفیت ہوئی ہے کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلیٰ حضرت فرماندے نے آقا نے کائنات دی جان جدوں سرکار نے جہان نو چھڈیا جان نکل گئی جتھے کنڈی ہلدی سی اوتھے رک گئی پانی چلدا سی رک گیا بستر گرم ہے ساکت ہو گیا آقا تشریف لائے جان آ گئی نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا ہے قیامت تک چل دیا رہنا ہے میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی جی ہمیشہ واسطے گئے ہوندے نظام رک جاندا آج ذکر میلاد اسے تو ہو رہا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اسی حضور دا ذکر اسے واسطے کر رہے ہیں حضور ہے ہے توجہ حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل وہ نور دے چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آ گئے عرض کی تھی مولا ہون کی کراں فرمایا مکے جا کے میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا جبریل چادر لے کے آ گئے جدوں مکے دی حضرات مکہ پاک وچ بیت اللہ دی چھت تے جدوں نور دی چادر پائیے آسماناں تے بدل گجیا جبریل پوچھدا تو کیوں گجنا آندا مینوں وی دے آندا کی منگنا آندا نبی پاک دی آمد پاک دا صدقہ جو کعبے نو ملے آئے او مینوں وی عطا کر جبریل کہندا میں کون دین والا او دے کولوں منگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا کرنٹ مار دا کرنٹ توجہ ہے جی ایدی میں مثال دین لگا ہوں کہنا میں کہنا دینا ہو دے کولوں منگ جن نے انہوں دیتا ہے بڑی مہربانی توجہ ہے کسے پنڈ وچ برات آوے او میرج ہال وچ بیٹھی ہوے یا کسے پنڈال وچ بیٹھی ہوے منگن والے آ جان تواڈے پنڈ بھی اوندے نے منگن والے آ جان ہن جدوں اندر داخل ہوندا نا منگن والا پوری جنج تے اودی نظر ہوندی تے سب تو پہلا اودی نظر اس بندے تے پیندی ہے جن نے بوسکی دا سوٹ پایا ہو وہ دے کو جائے گا جا کے کہا چوری صاحب مبارک ہوئے وہ آندہ میں نہیں تُسی تے انجی نہیں نا وہ آندہ ہے پھر وہ کیڑا ہے وہ ہن شرارتن اس بندے والی اشارہ کر دے جن نے کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا رج کے کنجوس آکھے گا او جن نے واسکٹ پائی ہے نا اوئی ہن وہ دے کو جا کے انہوں آکھے گا چوری صاحب مبارک ہوئے انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا آندہ چوری صاحب مبارک ہوئے آندہ تینوں کر لیا کنے آندہ جی میں نے انہیں کر لیا آندہ میں نہیں آندہ پھر وہ کون ہے ہن توجہ کرے جی انہیں اشارہ وہ دے ول کرنا ہے جدے ہاتھ ہچ بیگ پتہ تھا اللہ کدے ہاتھ ہچ ہوندا ہے ہن جدوں انہیں بیگ والے کو جانا ہے نا انہوں جا کے کہنا چوری صاحب مبارک ہوئے انہیں نہیں آکھنا میں نہیں وہ آکھے گا پاویں ماڑا ہی کیوں نہیں پتر ویان آیا راضی کر کے کلا حضرات توجہ کرو جبریل آندا میرے کولوں کیوں مانگنا ہے وہ دے کولوں مانگ جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا ہے مولا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بدر رب دی بارگاہ چرد کردا مولا مینوں وی عطا فرما جو بیت اللہ نو عطا فرمایا نبی پاک دی آمد دا صدقہ اللہ فرماندا بدلا ورنا شروع کر دے آندا مولا اگے بھی جدوں حکم دیندا رہیا ور جاندا رہیا اج حکم دیویں گا تے ور جانا جواب آیا اگے جدوں ورتا رہے ہیں پانی دیاں چھٹاں پاندا رہے ہیں ہن پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی کستوری دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضاواں مہک جان گیاں اور روڑے پہ جان گے مبارک ہوئے سونا آ گیا
آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ رات اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فرمایا رات دی قسم ہے جڑی رک رک کے گزر رہی ہے، صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نال آ رہی ہے۔ عرض کیتی مولا ہر رات گزر دی ہے، ہر صبح آؤندی ہے، ہر رات دی قسم ہے، ہر صبح دی قسم ہے۔ جواب آیا وہ جدوں قسم فرمائی جائے اعلیٰ شہدی عرفہ شہدی پاک شہدی منزہ شہدی، ہر رات دی قسم نہیں، ہر صبح دی قسم نہیں، اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے درمیان وچ میرا محبوب آیا۔ ہر رات ہر صبح دی قسم نہیں، صبح دی قسم جدے وچ میرا محبوب آیا۔ ہن توجہ ہے تو ملا موین کاشفی کہندے نے رات کہندی مالکہ میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہوں تیرے نبی دی آمد دی نسبت مینوں ملے، صبح کہندی میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی آمد دی نسبت مینوں ملے۔ اللہ فرمایا رات تے صبح کام نہ کرو، میں اپنے محبوب نو کلاں گا ہی ادوں رات جا رہی ہوے گی صبح آ رہی ہوے۔ کدوں آئیے ولادت حضور دی؟ نور پیر دے ویلے۔ اینو پتہ نور پیر دا ویلا کیوں آندے؟ حضور نے نور تے جس دن آئے ہوئے پیر دا نہیں آکھی تو سبحان اللہ، اینو کہندے نے نور پیر دا ویلا۔ میں جڑی گل کرنا اللہ تعالیٰ اپنا محبوب سانو دے کے نالے احسان جتاندا ہے نالے خوشی کردا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول کلیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی سانو دے کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے رب محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ہیں۔ امام سیوطی کون ہے جنہوں 70 تو زیادہ مرتبہ سر دیاں اکھاں نال جاگ دیاں میرے تے تیرے آقا نے اپنا دیدار کرایا۔ اور شیخ محقق کون نے جنہاں 18 سال نبی دے قدمہ رہ کے درس حدیث پڑھایا تے رج رج کے مصطفیٰ دا دیدار کیتا۔ جدوں میرے نبی فرمایا نا عبدالحق دہلی چلے جاؤ، حضرت عبدالحق محدث دہلی آ گئے، ہن ایتھے دل نہ لگے۔ تو جو ہے جڑا روز دیدار کردا ہوے اونوں دوری ملے، جڑا داڑھی نال مصطفیٰ دی دے روزہ پاک کے جھاڑو دیندا ہوے تے لوکی پوچھن عبدالحق کیا کی ہے، وہ آکھن نبی دے در دا جھاڑو ہے۔
آقا ایک دن آنکھ لگی تے قسمت جاگ پئی دور آ گئے فرمایا عبدالحق فکر نہ کر اوتھے قدماں وچ بہ کے دیدار کردا رہے ہیں ہن اسی تینوں آ کے دیدار کرایا کرا پتہ چلے اہل سنت کو یتیم مسلک نہیں اے دے پیچھے بڑے عظیم بابیاں دا ہاتھ ہے آپ فرمانے اللہ نبی سانو دے کے خوشیاں منا رہے ہیں میں حیران ہاں ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے اسی رونے ہیں اللہ سانو دے کے خوشیاں منا رہے ہیں کدی سوچیا اللہ سانو محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ہیں ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے اسی رونے ہیں وجہ اسی کیوں رونے ہیں کہ اللہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں بھئی ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاندے لیکن رب کائنات نے محبوب سانو دتا تے ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے اور جدوں تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا ہے اتھے مصطفیٰ ہے کہ جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم ہے توجہ تہاڈی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے توجہ کرے کی خوشی منائی اللہ نے جدوں حضور دی ولادت جس کمرے وچ ہوئی نا اس کمرے وچ بیبییاں ہور بھی ایسا لیکن انہاں چ ایک بی بی سی جدا نام سی بی بی شفا حضرات ان توجہ کرو ظہور دی ولادت دا وقت قریب ہے بی بی شفا اپنے کمرے چوں باہر نکلی تے دوڑ کے اندر آ گئی بیبیاں پوچھیا شفا نہیں بولتے صحیح تم باہر گئی سے دوڑ کے اندر کیوں آئی ہیں آندھی جال تو انظروا الی النجوم تجلی فرماندیاں نے بیبیو او میں دیکھیا آسماناں تو ستارے تھلے آ کے آمنہ دے کوٹھے تے چمک رہے جعلت انظر الى النجوم تجلی حضرت بی بی شفا نے گلاں اور بھی کیتیاں نے پر میں وہ نہیں کردا گل لمبی ہو جائے حضرت بی بی شفا بھی آکھیا کہ آسماناں تو تارے زمین نال آ رہے سن تے مینوں انج لگا جے میرے اوتے ہی نہ آ جان لیکن اے جڑی گل ہے جعلت انظر الى النجوم تجلی اے میں اینا ول ویکھ کے لگا گل کر اے جڑیاں لائٹاں تساں رائیاں اے چھت پہ جعلت انظر الى النجوم تجلی میں ویکھیا آسماناں تو تارے تھلے آ کے آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے چمک رہے نے او سنیو سائنسدان کہندا تارا تے ایک ہی زمین نالوں وڈا ہے اگر ایک تارا زمین تے آ جائے تے زمین تے ڈکا لگ جائے پر ایتھے نجم دا ذکر نہیں نجوم دا ذکر ہے پر وجہ کی ہے ایتھے عظمت مصطفیٰ کی ہے اللہ فرما ستاریو جتھے تہاڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوڈا ہی ٹھیک ہو پر جدوں نبی دے ویڑے آونا وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آؤ اور یہ دلیل دوسری سن لو معراج دی رات جبریل میرے نبی نو لین آیا آکھیا مولا کنڈی کھول جاواں فرمایا چھت تے چڑھ چھت کھول چڑی طرح سمٹ کے اندر جا ہن توجہ کرو میرے نبی جبریل نو پوچھا کدی کسے صحابی دی صورت وچ کدی کسے دی صورت وچ آ جانا کدی اپنا اپنی تے وخا میرے آقا فرماندے جبریل مشرق و مغرب پر پھیلائے فرماندے نے جبریل دے جسم دے 600 پر سن ایک پر دی وسعت نہیں ہے کہ ایک پر وچ زمین و آسمان و ما فیہا آ جاندے جدا ایک پر ایڈا وڈا ہے او دے 600 کڈے وڈے ہون گے پر رب فرمایا جبریل جتھے تیرا اصل مقام ہے اوتھے تو اوڈا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدماں وچ آونا ہے چھوٹا بن کے آونا ہی بڑا یہ ہستی کو مٹا کے آنا ہن میں گل کراں ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے
اب پیغمبروں کا پیغمبر آتا ہے۔ رات اگر تو اڈے کو پوچھے سننی ہو اے دسو اپنے مسیح دی چھت تے اے تساں کو مقیم کیوں لائے نے، اے کدی سنت ادا کر دے ہو؟ آکھیا کرو اسیں رب دی سنت ادا کرنے ہاں، اور رب کائنات نے نبی پاک دی آمد تے آمنہ دے کوٹھے تے ستارے چمکائے نے، اسی اپنیاں کنداں تے ایک کم سجا کے اللہ دی سنت ادا کرنے۔ میں نا نارنگ منڈی گیا، اختر چشتی صاحب نارنگ منڈی گیا تقریر کر، انہاں بھی بڑی لائٹنگ کی تھی۔ وہ میں نے ایک بندہ کرنے کا شاہ جی انیاں بتیاں، میں کہا خیر ہے آندھا بجلی دایا ہوں دی، میں کہا ساڑھے ملک کدی آئی نہیں، آندھا نہیں بتیاں تھوڑی ہونی چاہتے، میں کہا کنی، اوہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے، انج ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ، میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چل دا ہے تو اڈا چل دا ہے ساڑھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کانے نو آکھا سی اننے ہاں، آندھا باجی اننے نہیں کانے ہاں، ایک اکھنا جتھے چاہاں جدوں چاہاں جا بھی سکنا آ بھی سکنا، تو میں کہا مولوی جی تواڈیاں کنیاں اکھاں نے؟ آندھا دو، تو میں کہا جی ایک کٹ دئیے ایک نال کام تے چلے گا، آندھا شاہ جی کام تے چل جانے پر چہرہ سونا نہیں لگدا، میں کہا اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا، اور تیریاں تم آنکھاں وچوں ایک کٹ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا، لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دے میلاد والا بیڑا سونا نہیں لگدا۔ ارے او دے واسطے جی دے دل چ حضور دا پیار۔ میں تبرانی دی روایت پڑھن لگا، طاؤس طبری یمن چوں آیا ہے، توجہ تواڈی حضرات انہیں تھیلے وچ چراغ پا لے، رسیاں پا لیاں، بتیاں پا لیاں، تیل نال لے کے اپنے ساتھیاں نوں نال لے کے مدینہ پاک آیا۔ اوے لوگو مسجد نبوی داخل ہویا، اگے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، انہاں نوں ملن تو بعد اپنے ساتھیاں نوں کہن لگا رسیاں لٹکا دیو، پوری مسجد وچ رسیاں لٹکا دتیاں گئیاں، وچ چراغ رکھ کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا، وچ بتیاں رکھ کے اگ لائی، ادھر مسجد روشن ہو گئی، ادھر آقا آ گئے۔ سرکار فرمایا جنہاں نوں مرچاں لڑدیاں نہ انہاں نوں دسن لگا، آقا فرمایا مسجد کنے روشن کیتی ہے؟ عرض کیتی آقا یمن چوں طاؤس آیا ہے جن نے مسجد روشن کیتی ہے۔ آقا فرمایا نورت المسجد کنورت الاسلام، وہ مسجد روشن کرنا لیا، وہ انج لگدا ہے جمیں اسلام روشن کیتا ہی۔ فرمایا نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ مسجد روشن کرنا لیا، اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے، تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے۔ نہیں قیامت تک آن والے ہر اس عاشق رسول واسطے اے جملے نے، جدوں نبی دا میلاد آندا ہے اودوں جڑا اپنے گھراں تے مسجداں نوں سجاندا او دے واسطے جملے۔ میں ایک بندہ کہنے لگا قرآن پاک دی دیکھو جی آیت ایک بار آئیے تسی نبی دا میلاد، او بچے او پتر توجہ آندہ جی قرآن پاک دی آیت ایک بار یہ نبی دا میلاد کو ہر سال ہوں ہے، تسی ہر سال ہی منائی رکھ دو، ہر سال آیت ہوں دی ہے۔ میں کہا مولوی جی معذرت نال ایک گل میں دسو، یہ جڑیاں دیہاڑی چ 5 پڑھ دے ہو، اللہ 5 نمازاں ویلے قرآن نازل کردا پہ فجر دی فجر ویلے پڑھنیاں، زور دی زور ویلے، اثر دی اثر ویلے، مغرب دی مغرب ویلے، عشاء دی عشاء ویلے۔ آندا جی نہیں، تو میں کہا پھر پڑھنا کیوں ہے؟ آندا جی ایکو واری قرآن چ آ گیا ہے، یہ تواڈے تے فرض ہے۔ تو میں کہا یہ دا مطلب ہے جی ایکو واری قرآن چ آیا ہے تے فجر دی فجر ٹائم پڑھنا ہے، زور دی زور ٹائم پڑھنا ہے، اثر دی اثر ٹائم پڑھنا ہے، مغرب دی مغرب ٹائم پڑھنا ہے، عشاء دی عشاء ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ ایکو واری آکھیا ہے تے تو ٹائم تے پڑھنا ہے۔ میں کہا پاگلا جویں اللہ دے فرمان تے تو ہر ٹائم جس ٹائم تے نماز فرض ہے اس ٹائم تے پڑھنا ہے، اسی بھی اللہ دے فرمان تے جڑا ٹائم میلاد دا اس ٹائم تے میلاد کرنا۔
میں کہا تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوਆਂ دے تھال خوشی نال ہووے ہر دل جی نہال ہوش کر ملاں تے آمنہ دا لال قائد اعظم ڈے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے جائز ہے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے اور سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ ہاں سنیوں اگر تو انو کا بندہ پوچھے میلاد کتھے لکھیا ہے آکھنا اللہ ساڑھے مقدرہ چ لکھیا ہے وہ تے دلیلہ نہیں دینیاں وما لینا الا اللہ جی میں تسی بیٹھے ہو تقریر نہیں ہونی کس نیت تے بیٹھے ہو میں ہن کی کراں میں اپنا کلیجہ کڈ کے باہر رکھ لواں پھر مطمئن ہونا میں کال نال تقریر اس تو پیا کرنا پہ میں اگے جانا تسی بھی کال نال سنو تے سبحان اللہ آکھو ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندا جویں دا میرے والوں ایکشن ہوے تہاڈی طرفوں ریاکشن ہونا چاہیے پتہ لگے دیوانے جاگے گڈی کسی اور پاسے بھی جا سکتی ہے جو تسی چاہتے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ کہنی ہے بھائی تنویر نے نالے تے کدو شریف آکھیا یہ بھی سنانا نالے آکھیا جی تساں والدین دے حوالے نال یا ابا جی دے حوالے نال بھی گل کرنی ہن میرے اوتے قیود نے میں چھیتی بھی پڑھنا ہے تے سب کچھ پڑھنا ہے تے پڑھنا میں تاں جو تسی سننا ہے توجہ ہے تواڈی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت آمینہ پاک آپ فرماندے ہیں جدو میرا پیارا لخت جگر نور نظر نبیاں دا تاجدار میری گود چایا رعائی تو سلاسات آلام میں ترے چنڈے ویکھے جدوں بھی ربیع الاول چنڈے لگتے ہیں مولوی نوں پیڑ پی جاتا وہ چنڈے کیوں لاندے ہو میں کہا تینوں صرف چنڈا دسیا تھلے ڈنڈا نہیں دسیا جی چنڈے کیوں لاندے ہو میں کہا بی بی آمنہ پاک کی فرمانی ہے سلاسات رائی تو سلاسات آلام میں ترے چنڈے ویکھے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظہر الکعبہ ایک مشرق تے لگا ویکھیا ایک مغرب تے لگا ویکھیا ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا اللہ نے یہ چنڈے صرف سیدہ آمنہ نو وکھائے نے کسے ہور نو نہیں وکھائے تسی پوچھو یہ کی وجہ ہن وجہ خامد فوت ہو جائے نا تے خامد دے فوت ہون تو بعد بچہ گود چائے تے ماں دے دین چاہندا ہے باپ دا سر تے کوئی نہیں پیدا ہو گیا پتہ نہیں پرورش کیویں ہوے اللہ فرمایا آمنہ یہ نہ سوچی یہ دا باپ سر تے کوئی نہیں تے آ گیا یہ دا بنے گا کی نا جڑے ترے چنڈے ویکھے نہیں نا مشرق و مغرب تے کعبے دی چھت تے میں رب ہو کے تینوں دسن لگا یہ دا باپ تے سر تے کوئی نہیں پر میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرے پتر دی عظمت دے چنڈے قیامت تک مشرق وچ بھی لہران گے تے مغرب وچ بھی لہران گے اسی ہن مشرقی مشرق کے ذریعے 12 ربیع الاول دا دن ویسی چنڈے پھڑ کے بازاراں وچ نکلے سامنے پتہ ہے مشرق والے تے چنڈے ہلاندے نے لہراندے نے مغرب والے دا پتہ کیویں لگے اختر چشتی صاحب میں کی کیتا ہے میں پچھلے ربیع الاول وچ 12 ربیع الاول والے دن اپ ڈیٹس کڈیاں امریکہ افریقہ تیونس مراکش انگلینڈ 12 ربیع الاول والے دن جدوں نبی دے دیوانے مستانے پروانے چنڈے ہتھاں وچ لے کے نبی پاک دے میلاد دا جلوس لے کے سڑکاں تے آ گئے نا پیدا کرنے والے رب دی قسم سڑکاں انہاں دیاں گڈیاں انہاں دیاں ڈرائیور انہاں دے حکومت انہاں دی پر جدوں مصطفیٰ دے میلاد دے چنڈے لے کے غلام نکلے نا اللہ دی قسم انہاں دی ٹریفک رک گئی ہے مصطفیٰ دے میلاد دا جلوس گزاریا جا رہا ہے پتہ چلے صرف مشرق والے نہیں بلکہ مغرب والے بھی مصطفیٰ دی عظمت دے چنڈے لہراندے نظر آ رہے ہیں ہے توجہ
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اگر بندہ سوچ رکھے اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کیوں مناندے ہو؟ کسے صحابی تے منایا نہیں، انہاں تے جھنڈیاں نہیں لائیاں، انہاں بینر نہیں لائے، تسی کیوں لاندے ہو؟ یہ بڑا بڑا سوال ہے۔ ایک ہندی ہے جڑ، ایک ہوندا تنا۔ جڑ ہوے تے تنا ہوندا ہے، جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا۔ جڑ زمین وچ ہوندی ہے، تنا باہر ہوندا ہے۔ جڑ پھل نہیں دیندی، تنا پھل دیندا ہے۔ تے جے کوئی جڑ نو جا کے پوچھے پر تیرا تنا پھل دیندا تو کیوں نہیں دیندی، یا تنے نو جا کے پوچھے تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا، وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں، اگر جڑ نہ ہوندی تے کدی پھل نہ دیندا۔ پر فرق ہے وے میری جڑ زمین دے تھلے رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا۔ میں کہا سیابہ ساڑی جڑ میں انہاں میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں، وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ اگر کوئی کبھی انہاں جھنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کو لاندے ہو؟ وہ جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں تو جھنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ نبی دے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، ایک چادر ہے، نبی دے چاچے دا سر ننگا تے پیر کج دن، پیر کج دن تے سر ننگا۔ آقا فرمایا چاچے دا سر کج کے پیراں تے گھا پا دیو، جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ میلاد انہاں بھی منایا تے اسی بھی منا رہے ہیں۔ فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے، اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں۔ ہے توجہ؟ چلو میں تقریر میں تھے ہی انشاءاللہ پھر کدی کھلا وقت ملیا رج کے بیان کریں گے، توجہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو بھائی تنویر صاحب کے والد گرامی دنیا تو رخصت ہوئے، انہوں نے سال ثواب دی محفل سجائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے نا او دے اعمال دا سلسلہ ٹوٹ جاندا ہے، ترے چیزاں انہوں قبر وچ نفع دیندیاں نے۔ پہلا صدقہ جاریہ، مثلا کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی مسجد بنوائی ہے، کوئی رستے نلکا لگوایا، کوئی جنابے والا نہر تے پول بنواتا ہے، جد تک کم جاری ہو ساری رہنا ہے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہن۔ دوسرا دا علم ہے جڑا انہیں پڑھایا تے اگے پڑھایا جا رہا ہے، جد تک وہ علم پڑھایا جاندہ رہے گا او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہن۔ تیسری او دی نیک اولاد ہے جڑی پڑھ پڑھ کے انہوں اصال ثواب کر دی۔ بلا شبہ آج دی محفل پاک اس گل دی متقاضی ہے کہ بھائی تنویر یہ نیک اولاد ہے جن نے اپنے باپ دے اصال ثواب تے حضور دے میلاد دی محفل نو چنے ہیں۔ باپ انہوں عربی لغت وچ اب کہندے، حالانکہ قرآن پاک تے لفظ اب چاچے واسطے بھی آیا، لفظ اب دادے واسطے بھی آیا، لفظ اب باپ واسطے بھی آیا۔ اب باپ نو کہندے اے دا پہلا معنی جڑا لغت نے لکھیا ہے وہ ہے بہار۔ اب دا پہلا معنی کی ہے؟ بہار۔ اگر تے تساں پہلا سنیا ہے تے پھر چپ رہو، تے جے پہلی باری سن لے تو اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اب دا پہلا معنی کی ہے بہار، یعنی یہ دی تشریح علماء لکھ دینے اگر ابا کارچ نہ ہوئے تے کارچ بہار نہیں ہوندی۔ جڑے ابے بیٹھے ہو تسی تے سبحان اللہ، تہاڈی تے کسے شان کدی بیان نہیں کیتی، ہر ویلے اماں دی شان بیان ہوندی ہے، تے جے میں تہاڈی کرن ہی لگا تے آکھو سبحان اللہ۔ تسی اپنی قدر تے آپ گھٹا رہے ہو، تسی اپنی شان ہی سن کے سبحان اللہ نہیں آکھدے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، ماں خدمت دی زیادہ حقدار ہے۔ میں نے پیدا کرنے والے رب دی قسم واقعی ماں اولاد واسطے خدمت دی زیادہ حقدار ہے، پر اہمیت ابے دی زیادہ ہے، کیونکہ جس ماں دے جملہ سنیا جے جس ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے نا، اس ماں دی جنت اپنے خامن دے قدمہ تھلے۔ کدے قدمہ تھلے جڑا تو اڈا ابا ہے وہ دے قدمہ تھلے، اگر وہ اپنے خامن دی بے ادب تے گستاخ ہے وہ آپ ہی جنت ہے نہیں جانی۔ اس واسطے اہمیت ابے دی زیادہ ہے، تو اڈی اہمیت زیادہ ہے۔ میں کئیاں طریقہ نال تو سبحان اللہ کہلوان دی کوشش کر رہے ہیں پر تسی نہیں آکھدے۔
چلو میں گل سنا جانی آنکھو پہ نہ آنکھو توجہ کرو اب دا دوسرا معنی ہے تیار یعنی یہ مطلب نے پاگ شک پا کے چٹے کپڑے پا کے خسا پا کے 24 گھنٹے تیار رہن والے نو باندھ نہیں اپنی اولاد دے ہر دکھ تے ہر تکلیف نو 24 گھنٹے حل کرن واسطے تیار رہن والا ہن جے تے ابے رہندے نے تے آکھو سبحان اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے نہ جے ماں اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں نہ کردی تے ابا بھی اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں کر سکتا میں نے ایک ابا یاد آ گیا اختر چشتی صاحب 950 سال تبلیغ کی تھی اس ابے نے حضرت نوح علیہ السلام سکا پتر مخالف ہو گیا اللہ فرماتا لیس من اہلک یہ تیرا ہے ہی نہیں اے تیرا نہیں اگر تیرا ہوندا تیری گل مان جاندی او دوستو غور نال گل سنیا جی جدوں سیلاب آ گیا تے نوح علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے کشتی وچ بیٹھ گئے تے پتر سامنے ڈبکیاں کھان لگے نوح کو برداشت نہیں ہوا اقرا بہنا اقرا بہنا اقرا بہنا ہائے پترا ایتھے آ جا کول ایک بندہ سکونی لا کے آندا تینوں پتہ ہے انہیں آکھیا تیرا ہے ہی نہیں اگر تیرا ہوندا تے تیری گل مندا کیوں بار بار واجا مارنا انہیں آکھیا تینوں نہیں پتہ جتھے میں نبی ہاں نا اوتھے ایک باپ بھی ہے ہائے کسی ابے دا دل نہیں کردا او دا پتر او دے سامنے ڈوب کے مر جائے یہ آپ اے جی ابا لکڑی دا کام کر رہا ہے بچہ پتر لکڑی دا کام شکر دوپہر لگی جسم پسینے شرابور ہے 80 سالہ بابا اندر بیٹھا ہے انہیں ویکھ لیا پتر دا بڑا حال ہے گرمی نہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا پتر دے کول آیا آندا پترا چھڑ دے کام ٹھنڈا ہو لائے ہائے پترا چل پکھے گیا اپنا حال وے باپ نو اندروں کربلی مچی اندر اور پترا کام چھڑ دے اپنا حال وے خود تیرا کی ہو گیا وہ گل نہیں اپنے ابے دی مان رہا تے باپ پریشان ہے ہون کی کرا اندر گیا اپنے پوترے نے چکیا تو دے کول لیا کے بٹھا دی اس بندے دا پتر منٹ 5 گزرے نے وہ معصوم بچے دے جسم تے جدوں پسینہ آیا نا گرمی دی وجہ تے انہیں کام چھڑ دیتا اندھا ابا جی اینو کتھے لائے ہو اینو چکو جب پکھے اگے لے کے چلو دیکھا نہیں دا کی حال ہے 80 سالہ بابا روئی جاندہ ہے اندھا ابا رونا کیوں ہے انہیں کہا جڑے کلمے تو ہون پیا کہنا ہے 1 گھنٹے تو ہوئی گل تینوں میں پیا کہنا تینوں تیرے پتر دا سیک آگے کہ تم کسے دا پتر نہیں اور لوکو اے جی ابا میں تو انہوں کربلا لے چلنا حضرت امام حسین پاک نے 18 سال دا جوان علی اکبر خود تیار کیتا میرے آقا حسین خود تیار کر کے خود سواری تے سوار کیتا اور حکم دیتا جاؤ پترا دین تو قربان ہو ہون علی اکبر دی سواری چلی تے حسین چل پہ سواری تیز ہوئی تے حسین تیز ہو گئے سواری دوڑ پئی تے حسین دوڑ پئی پتر نے قدم دیا ہٹ سنی تے تھلے اترے بابا خود تساں تیار کر کے تے خود تساں میں نے سواری تے بٹھایا خود اجازت دیتی ہے اور سواری چل دی ہے تے تسی چل دے ہو سواری تیز ہو گئی تسی تیز ہو گئے سواری دوڑی تے تسی دوڑ پہ فرمایا پترا کاش اوے تیرا بھی کو جوان علی اکبر ہوندا پھر تینوں پتہ لگدا پتر دینے کڈے ہو گئے اے نو آندے جی ابا جڑا باپ دی پتر دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا میاں صاحب فرماندے نے بھائی پائیاں دے دردی ہون دے تے بھائی پائیاں دیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد ہاتھ ماما ٹھنڈیاں چھاما ہوئے باپ مرے سروں سایا اٹھ دائے ہاتھ ویر مرن کنڈ خالی ہوئے ماما باج محمد بخشا بھئی کون کرے رکھوالی میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے
اللہ تعالی زندہ باد، اللہ تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمائے۔ مینوں بار بار فون پچھوں آ رہے ہیں تے 11 بجے میری تقریر سی، پونے 11 ہو گئی۔ جے مہربانی کرو پھر کتے قبلہ تنویر بھائی، پھر میں کتے آواں گا تے سنا دوں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا مینوں، میں اتھوں تقریباً مینوں سوا گھنٹہ لگ جانا جاندے قبلہ وہی میں کہہ رہا ہوں پھر صحیح کسے ویلے اگر اتھے ہی سارا ٹائم میں لا گیا نا پھر بڑی اگے بڑا مسئلہ بن پھر صحیح اجازت محبت نال اجازت دے دو گے تو ٹھیک ہے۔